السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سیرت نبوی بڑا بلند پایہ موضوع ہے۔ اس سے مسلمان کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اس کے نبی اور اصحاب نبی پر کیا بیتی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی حسبی اور نسبی شرافت بخشی اور کس طرح وحی اور رسالت اور دعوت دین کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں جھیلیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے، اور پھر بالآخر کس کس طرح کے انعامات سے آپ نوازے گئے۔ یہ سب چیزیں جاننے کے لیے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہماری نئی نسل، نوجوان نسل اور خاص طور پہ بچے جو ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے۔ آپ کے سیرت کا تذکرہ سننے کے بعد ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول اور منظور فرمائے۔ آج اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ اللہ کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ پاک۔ آپ کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ نسب نامہ احادیث کی کتابوں میں بالاتفاق موجود ہے، اور جو ان کے عدنان ہیں بزرگ، وہ سب کا اتفاق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا۔ آپ کا قبیلہ قریش پورے عرب میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ قریش جو تھے وہ دراصل فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ فہر بن مالک کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سرداری حاصل رہی، لیکن قصی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ قصی کا اصل نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازرہ میں جا بسا تھا۔ وہیں پلا بڑا بھی تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا اور کچھ دنوں کے بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، اور وہ جس کے لیے چاہتا اور جب چاہتا تھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا۔ اس کے علاوہ قریش اس سے پہلے مکہ سے باہر آباد تھے۔ قصی نے ان سب کو مکہ کے اندر لا کر آباد کیا۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرواتا اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے یعنی قصی نے خانہ کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہی ان کی پارلیمنٹ تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم تھا، عقل مند تھا، قریش اس کی بات بے چون و چرا تسلیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو یعنی ہاشمی پردادا جو ہاشم تھے، ان کو قصی کے جو مناصب تھے، قصی نے اپنے ذمے جو کام لیے ہوئے تھے،
کہ وہ حاجیوں کو کی میزبانی بھی کرتا اور چابی بھی اس کے پاس ہوتی، اور پارلیمنٹ کا بھی وہ صدر تھا، اور قریش کی اجتماعی جو سرگرمیاں تھیں وہ ان کا بھی صدر تھا۔ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور کمان بھی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو یہ کافی منصب تھے جو اس کے پاس تھے۔ تو ان میں سے ایک منصب جو تھا حاجیوں کی میزبانی والا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کو حاصل ہوا، اور ان کے بعد ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ مطلب جو تھے وہ ہاشم کے بھائی تھے۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں سید بطحا کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر منظم کیا۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست احسان کے طور پر کیا ہے۔ ہاشم نے ان دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کیں اور اپنے قبیلے کے سفر کو محفوظ بنایا۔ ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام سے جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی، اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے، اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی روانگی کے وقت یہ سلمہ جو تھیں وہ امید سے تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8 برس بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس بچے کو اپنے ساتھ لے آئے۔ مطلب جو تھے وہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ لوگ اسے عبد المطلب کہنے لگے، اور بالآخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ ان کا اصل نام جو تھا وہ شیبہ تھا۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا۔ وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے کی تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خوردہ جو بچ جاتا تھا ان کے دسترخوان میں مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا۔ عبد المطلب کو زمزم کا کنواں کھودنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرہم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ تھا، وہ لوگ جب مکہ سے جلا وطن ہوئے تو انہوں نے اس کنویں کو اوپر سے مٹی سے پاٹ دیا تھا، اور اس وقت سے اس کی جگہ نامعلوم چلی آ رہی تھی۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابرہہ تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 کا لشکر جرار لے کر آیا، لیکن جب مکہ کے مشرق میں مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محسر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ پرندوں نے ابابیل، لفظ قرآن پاک نے ان کو کہا ہے، انہوں نے اس پر ٹھیکری جیسے پتھر برسا دیے، اور وہ سارا کا سارا لشکر کھائے ہوئے بھس کی طرح سے ہو گیا۔ یہ واقعہ، اصحاب الفیل کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد
حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ ان میں جو عبداللہ تھے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور چہیتے تھے۔ عبد المطلب نے زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے ان سے جھگڑا جب کیا تو انہوں نے چاہا کہ ہمیں بھی اس میں شرکت کرواؤ، تو عبد المطلب نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے پہلے وہ کھدائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو عبد المطلب نے پھر جب انکار کیا تو وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ اس وقت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ 10 لڑکے جوان ہو گئے اور کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کا بھی جو ہے وہ ایک ذبح کرنے کا واقعہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ عبد المطلب نے جب لوگوں کو اپنی نظر سے آگاہ کیا کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی، اس لیے اب قرہ عبداللہ کے نام نکلا ہے تو مجھے اسی کو قربان کرنا ہے، تو پہلے لوگ اس طریقے سے قربانی کی نظر مانا کرتے تھے۔ تو اب جب سارے مخالفت کرنے لگے، ان کے ننیال والے بھی مخالفت کرنے لگے اور بھائی بھی مخالفت کرنے لگے کہ عبداللہ کو نہیں قربان کرنا، تو لوگوں نے کہا، عبد المطلب نے کہا کہ پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں جو میں نے نظر مانی تھی۔ تو وہاں پر قریش کے لوگوں نے اور عبداللہ کے ننیال والوں نے کہا کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ فال نکالتی ہے، عرافہ اس کو بولتے تھے، تو وہ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو کوئی اس مسئلے کا حل بتائے گی۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو۔ پہلے ایک شخص کی جان کے بدلے میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، یعنی یہ فدیہ ہوتا تھا ایک جان کا۔ تو اس نے کہا کہ تم 10 اونٹ ایک جگہ لکھو، دوسری جگہ عبداللہ کا نام لکھو، تو قرعہ ڈالو، تو جب تک قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے تب تک 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ تو اسی طریقے سے کیا گیا، عبداللہ کے نام ہی ہر دفعہ میں قرعہ نکلتا رہا تو عبد المطلب 10 اونٹ اوپر بڑھاتے گئے، اور پھر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر جا کر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اس طریقے سے عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے، اور اونٹوں کو قربان کر کے وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ کسی انسان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، کھانے والے جتنا چاہیں وہاں سے لے جا سکتے تھے۔ اس واقعے سے پہلے جو 10 اونٹوں کی دیت تھی، اب اس واقعے کے بعد ایک جان کا بدلہ دیت یا فدیہ جو ہے یا خون بہا جسے کہتے ہیں، وہ 100 اونٹ مقرر ہوا، اور یہ 100 اونٹ اسلام کے آنے کے بعد بھی قائم رہا، اور آج بھی عربوں میں ایک شخص کا جو خون بہا ہے وہ 100 اونٹ ہی ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ کی جو جان بچی تو اس لیے ان کو ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ ایک ذبیح تو یہ عبداللہ ہیں جن کا یہ واقعہ آپ نے سنا، دوسرے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی مینڈھے کا فدیہ دیا گیا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹا دیا تھا تو اللہ پاک نے مینڈھا بیچ کر فدیہ دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، تو وہ بھی ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ تو اسی نسل سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح آپ 2 ذبیح کی اولاد کہلائے۔ عبداللہ جو تھے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
ان کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ یہ آمنہ جو تھیں یہ اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بن بھی بنو زہرہ کا سردار تھا اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ کے اندر انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ ذبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جو آمنہ ہیں انہوں نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، اور اس جو اشعار انہوں نے کہے ان کا ترجمہ یہ ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرتناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اور اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ یہ وہ اشعار جن کا ترجمہ ہے جو کہ حضرت آمنہ نے عبداللہ کی وفات پر کہے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا، جو وہ انہوں نے اپنے پیچھے سامان چھوڑا وہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔